بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر میں گمراہی کا چوتھا سبب قرآن کریم کے موضوع کو غلط سمجھنا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے علوم القرآن صفحہ 386 سے لے کر 392 تک مستقل اس پر گفتگو کی ہے۔ جیسا کہ 3 قسطیں ہم پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم میں تفسیر کرنے والے، قرآن حکیم کی تفسیر کرنے والے جہاں غلطی کھاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، 3 اسباب پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ آج چوتھا سبب قرآن کریم کے موضوع کو غلط سمجھنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے بارے میں چوتھی گمراہی یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کے موضوع کو ٹھیک سمجھتے نہیں، وہ اس میں وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے موضوع سے خارج ہیں۔ مثلا بعض حضرات اس جستجو میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے کائنات کے تمام سائنسی اور طبعی حقائق مستنبط کیے جائیں اور سائنس کے مسلمات کو قرآن سے ثابت کیا جائے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن سے سائنس کے مسائل ثابت نہ ہو سکے تو معاذ اللہ یہ قرآن کا نقص ہوگا، یعنی قرآن میں کمی ہوگی۔ چنانچہ وہ پورے خلوص کے ساتھ قرآنی آیات سے سائنسی مسلمات ثابت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ بعض اوقات اس غرض کے لیے قرآنی الفاظ کو غلط معنی پہنا دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا اصل موضوع سائنس نہیں ہے۔ اس میں اگر کہیں کائناتی حقائق کا ذکر آیا ہے تو ضمنی طور سے آیا ہے، لہٰذا اگر اس میں کہیں کوئی سائنٹیفک حقیقت واضح طور سے مل جائے تو اس پر بلا شبہ ایمان رکھنا چاہیے، لیکن سائنس کا کوئی مسئلہ پہلے سے ذہن میں رکھ کر قرآن سے اسے زبردستی نکالنے کی کوشش ایسی ہے جیسے کوئی شخص طب کی کتاب میں قانون کے مسائل تلاش کرے۔ قرآن کریم نے اپنا موضوع اور مقصد نزول مبہم نہیں چھوڑا، بلکہ 20 آیات میں یہ واضح کر دیا کہ اسے کیوں نازل کیا۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل آیات پر غور فرمائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 16، آیت نمبر 15، 16، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 48 میں دیکھیں گے۔ مثلا آیت نمبر 15-16 میں ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور کتاب واضح، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ان کو توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے ہیں اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ میں چند مثالیں ہیں، اگر صرف انہی پر غور کر لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم کا اصل موضوع اس کا مقصد انسان کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم و ترغیب ہے، اور جتنی اس میں تاریخی واقعات یا کائنات و آفاق سے متعلق آئی ہیں وہ سب اسی بنیادی موضوع کی تائید اور تقویت کے لیے آئی ہیں۔ لہٰذا اگر اس میں سائنس کا کوئی مشہور مسئلہ موجود نہ ہو تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، نہ ہی تعجب کی، کیونکہ یہ اس کا موضوع ہی نہیں۔ اسی طرح اگر ماضی یا مستقبل کا کوئی واقعہ قرآن مجید میں نہ ملے تو یہ بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں، کیونکہ وہ تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ اس میں جستہ واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن حکیم کی تفسیر مفسرین اور مستند مفسرین کے علوم کی روشنی